فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، روس اور یوکرائن کی جنگ تو ایک طرف جاری ہے، لیکن ساتھ میں کل سے جو ایک نیا محاذ مشرق وسطیٰ میں کھلا اسرائیل اور حماس کی جنگ کے درمیان، وہ جنگ اب بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ اس جنگ میں مزید مسلم ممالک یا اسلامی جو فیکٹرز ہیں یا جو اور تنظیمیں ہیں ان کے کہیں نہ کہیں شامل ہونے کا اس میں خطرہ موجود ہے۔ اور آج جو یہ بات ہم نے کہی تھی وہ کہیں نہ کہیں اس میں اس کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ حزب اللہ نے تو خیر آلریڈی کر دیا تھا اعلان، لیکن ساتھ میں لبنان نے بھی اس جنگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، اور باقاعدہ اب لبنان کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو ہے مارٹر اور راکٹ بازی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ایک جو صورتحال ہے وہ یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کل سے لے کر اب تک اسرائیل کے اور حماس کے اور جو جہادی تنظیم ہے اسلامی جہاد، اس کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی ہے یا جو چل رہی ہے، ابھی ہوئی ہے تو نہیں کہوں گا میں، مطلب جو جنگ اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ اس وقت بھی غزہ کے اندر ہم بتائیں گے آپ کو کئی جگہ جو ہے اس وقت وہ لڑائی جو ہے جاری ہے، اور میں نے جو معلومات اس میں لی ہیں بالکل غیر مصدقہ، جیسے کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں لیتے، ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ بالکل مصدقہ ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کم از کم 2 دفعہ مختلف جو ہے ذرائع سے اسے چیک کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو مصدقہ اور تصدیق شدہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس جنگ کے اندر اب تک تقریباً 900 سے اوپر جو ہے اسرائیلی جو ہے ہلاک ہوئے ہیں، جس میں سویلین اور فوجی بھی شامل ہیں، اور تقریباً 150 سے اوپر جو زیادہ لوگ ہیں وہ جو ہیں اس میں انہوں نے وہ بنا لیے ہیں، یرغمالی کر لیے ہیں، جس میں سویلین بھی ہیں اور فوجی جرنیلز بھی ہیں۔ اب یورپی میڈیا اور اسرائیل کا میڈیا اس کی تعداد جو ہے کم بتا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اس جنگ کے اندر تقریباً 600، مطلب یورپین میڈیا جو کہہ رہا ہے، اور وہ 550 600 کے لگ بھگ بتاتا ہے کہ اسرائیلی اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور جبکہ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 500 کے قریب 550 کے قریب حماس کے جو ہیں جنگجو بھی مارے گئے ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے یہ مصدقہ ہے، اور جہاں تک حماس کی بات ہے تو حماس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے بھی تقریباً کچھ 400 کے قریب جو ہے جنگجو جو ہے اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کمی یہ ہے کہ حماس کو آلریڈی پتہ تھا کہ وہ مطلب جنگ میں کودنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ میں نے جس سے کل کہا تھا کہ وہ ایک جذبہ جہاد اور شہادت کے لیے وہ آئے تھے، تو لہٰذا جب آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان جب اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانے کے لیے جب تیار ہوتا ہے تو وہ انتہائی خطرناک بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ہر قسم کے حفاظتی اقدامات کو بھی مد نظر رکھ کے اور وہ بڑے بڑے حملے کرتا ہے۔ تو یہ چیز ان کو پتہ تھی، اور جو حماس کے وہاں پر جو کمانڈرز ہیں، جو ان کے جو وہاں پر جو ان کی جو خبر دینے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، تو لہٰذا ہم نے پہلے سے کچھ وہاں پہ ان علاقوں کے اندر کچھ اپنے حفاظت کے بندوبست کر رکھے تھے۔ ان علاقوں کے اندر اسرائیلی علاقوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی کہیں نہ کہیں مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب پتہ نہیں، یہ نہیں بتایا گیا زیادہ کہ وہ کون تھے، کیا وہ فلسطینی تھے یا کوئی یہودی تھے، کیا ہے، لیکن بہرحال یہ کہا ہے کہ ان علاقوں کے اندر بھی ان کو کہیں نہ کہیں سے فیسیلیٹیشن اور وہاں سے ان کو معلومات فراہم ہوتی رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ معاملات سیکیورٹی کے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اس پہ بات نہیں کرتے۔ اچھا، اب حماس کے بعد حزب اللہ کی شمولیت سے اب یہ ہے کہ حزب اللہ نے بھی باقاعدہ راکٹ جو ہے داغنے شروع کر دیے ہیں، لیکن اس میں جو ایک افسوس کا مقام ہے، جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ امریکہ نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور رات کو بائیڈن نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے، بلکہ انہوں نے اسرائیل کے لیے $8 ارب کی امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیر بہرحال کل کا ایک اعلان تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے، لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو رائٹ اسی وقت یعنی تھوڑی دیر پہلے جو ہے باقاعدہ امریکہ کی طرف سے سرکاری اعلان ہوا ہے، اور اس سرکاری اعلان میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل پر حملے کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ براہ راست امریکہ پر حملہ ہے،
اور ساتھ میں امریکہ کے سرکاری ترجمان نے یہ بھی کہا، خبروں میں سے بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اجازت دی ہے کہ وہ حماس کا مکمل خاتمہ کر دے۔ یعنی اب کل سے بائیڈن کی پریس کانفرنس، اس کے بعد آج یہ جو امریکہ کا بیان آیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ دنیا کے اندر تباہی چاہتا ہے، امریکہ مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ نے یہ بات دیکھی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اور جو مسلمانوں کے وہاں پہ ذخائر ہیں، جو تیل کے ہیں، جو معدنی ہیں یا دوسرے دیگر تمام ذخائر ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک رسد بھی ملتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک آکسیجن بھی فراہم ہوتا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پہ جنگ ہو اور یہ ملک جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اب اس تمام صورتحال کے اندر ہم تو یہ کہیں گے کہ جیسے ہمارا کہنا ہے، اور ایون جو کہ پیوٹن بھی کہتا رہا ہے، پیوٹن تو بارہا کہا ہے کہ امریکہ جو ہے جو ہے مطلب اس سرزمین کے اوپر جو ہے مطلب جنگ و جدل اور تباہی اور انسانیت کو فنا کرنے میں ایک سب سے بڑا عنصر ہے۔ تو یہ بات اب جو ہے امریکہ کے ان بیانات سے اور ان کے جو اقدامات سے یہ بات اب واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کچھ ممالک جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یوکرین تو خیر کسی اس میں نہیں ہے، یوران وغیرہ، تقریباً تمام یورپی ممالک جو ہے فی الحال اس وقت جو اس تمام صورتحال میں انہوں نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے بھی کیا ہے، ظاہر ہے بھارت تو اسلام دشمنی میں کر رہا ہے، لیکن اس وقت جن ملکوں کے جو ممالک اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے، اس میں اردن ہے، ایران، بہرحال لبنان، لیبیا اور شام، یمن، قطر اور سعودی عرب نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ قطع نظر وہ حمایت فی الحال اس طرح کی نہیں آ رہی، لیکن بہرحال سعودی عرب کا سٹینڈ جو ہے وہ بھی بہرحال کہیں نہ کہیں فلسطینیوں کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو اس تمام صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ اتنے عرصے سے جب کچھ ہوتا رہا اور اس کے بعد جب امریکہ نے، یونائٹڈ نیشن نے جب کچھ نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے ایک قابض قوت کو یہ کام کرنا اپنے طور پر اپنے دفاع کے لیے، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ اچھا، اب امریکہ کے جو جنگ میں جو کودا ہے، اس جنگ میں کودنے سے جو حالات ہیں خراب ہونے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ 900 سے اوپر جو ہے اس وقت اسرائیل کی میں جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو یہاں جو کل جو حملہ ہوا ہے اور آج جو سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کے اندر جب ہم نے پوری معلومات کی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ 2600 میں جو لبنان اور اسرائیل کی باقاعدہ ایک جنگ ہوئی تھی، اور غالباً وہ شاید 13 یا 14 دن جاری رہی تھی، اس جنگ کے اندر بھی اتنے لوگ نہیں مارے گئے تھے جتنا کہ صرف گزشتہ 36 اور 40 گھنٹوں کے درمیان جو ہے اسرائیل کے اندر مارے گئے ہیں، اور اسرائیل کے اندر بڑا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیلی بلا شبہ اسرائیلی جو ہے مطلب اس میں انٹیلیجنس کا بھی فیلئر ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے اب جو ان کو جو میں سے لائسنس ٹو کل کہتا ہوں، جس طرح امریکہ نے ان کو لائسنس ٹو کل دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے گھنٹوں کے اندر 12 گھنٹوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کہیں نہ کہیں ان کو ایک الٹیمیٹم دے گا، 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا یا 24 گھنٹے کا وہ الٹیمیٹم دے سکتا ہے کہ پورے فلسطین یا غزہ کی پٹی کو جو ہے یہ فلسطین کے جو علاقے ہیں، غزہ کی پٹی کے جو علاقے جو ساتھ ساتھ لگتے ہیں، وہاں پہ ان کو یہ خالی کر دیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ اور میرے پاس غزہ سے جو موصولہ اطلاعات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے وحشیانہ حملے اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اور جس طریقے سے ان کی پراپرٹیز کو، فوجی ٹھکانوں کا تو خیر میڈیا کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں جو معلومات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس وقت بغیر سوچے سمجھے صرف ہر مسلمان بستیوں کو، اور جہاں جہاں بھی ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ مسلمان ہیں یا ایسے مسلمان ہیں جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ مطلب حماس کے ساتھ یا حزب اللہ کے ساتھ یا جہاد اسلامی کے ساتھ اگر ان کی کہیں نہ کہیں کوئی مطلب ہمدردی بھی اگر ہے تو ان کو بھی وہ تباہ کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تو ایک صورتحال ہے اور اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب میں نے جو اپنے ذرائع سے پتہ کیا وہ یہ ہے کہ حزب اللہ بھی اپنے طور پر بڑی تیاری کر رہی ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ حماس نے ایک بہت بڑی تیاری کی ہے، اور میں شاید جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت پاکستان کے وقت کے مطابق 5 بجے کا ٹائم ہوگا، 8 یا 9 بجے تک مجھے توقع ہے کہ شاید حزب اللہ کی جانب سے اور حماس کی جانب سے ایک بہت بڑا ایک اور حملہ جو ہے اسرائیل پر متوقع ہے۔ اسرائیلی IDF کا بھی اجلاس جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے، اور اسرائیل نے اپنے ایک انتہائی اہم دستے کو، خطرناک جو فورس ہے
اس کو انہوں نے جنگ میں اتار دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ وہ جا کر غزہ کی پٹی پہ اور جو اطراف کے جو ہیں اپنا نارتھ غزہ کی جو ہے اس پر وہ جا کر قتل و غارت گیری اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ظلم اور دہشت گردی اور بربریت کی ایک جو ہے وہ فضا وہ قائم کریں۔ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں محتاط طریقے سے کیونکہ اسرائیل نے آرٹیکل 40 کا جو ہے نفاذ کر دیا ہے، اور اسرائیل کا آرٹیکل 40 جو ہے وہ ظلم، بربریت، قتل و غارت گیری کی بھرپور اجازت دیتا ہے۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں مختصراً میں کہوں تو نسل کشی کے حوالے سے یہ اسرائیل کا ایک آرٹیکل ہے جو کہ ابھی تک کبھی اسرائیل نے اس پہ نفاذ نہیں کیا تھا، لیکن آج ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس آرٹیکل کے نفاذ کا انہوں نے حکم دے دیا ہے۔ اور اس آرٹیکل کے نفاذ کا حکم دینے کے بعد اسرائیل نے جو خطرناک فورس IDF کے اجلاس کے بعد اسرائیلی جرنیلز نے جو یہ فیصلہ لیا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے مسلمانوں کی وہاں پر قتل و غارت گیری اور جینوسائیڈ کا عمل اسرائیلی فوج کرے گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ حماس اور حزب اللہ اور جہاد اسلامی یہ بالکل تیار ہیں، اور اب جیسا کہ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ لبنان بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے، اور کہیں سے ہمارے پاس اب یہ بھی خبریں کنفرم ہوتی جا رہی ہیں کہ اردن کے اندر بھی جو ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے بہت زبردست جو ہے ایک نفرت کی ایک لہر اٹھی ہے، اور ہزاروں لاکھوں جو ہیں اردنی باشندے جو ہیں مسلح ہو کر وہ اسرائیل کی سرحد کی طرف یعنی بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے مسلم ممالک سے بھی کئی لوگ جو ہیں جہادی تنظیمیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بلا شبہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خطرناک ہے۔ دوسرا ساتھ ہی ان تمام صورتحال کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خطرناک چیز ہے جس کا کل بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جنگ جو ہے نا اس کے بارڈرز جو ہے نا مزید بڑھیں گے، اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا، مطلب ملک تو شامل ہوں گے لیکن اگر یہ ملکوں کے اندر پھیل گئی تو پھر یہ خطرناک ہوگی، جس کا کہ آج پہلا مظاہرہ یہ ہوا کہ مصر کے اندر جو ہے 2 اسرائیلیوں کو گولی مار دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد مجھے ایک اور جگہ سے بھی میرے پاس غیر مصدقہ ہے اطلاع یہ، لیکن یہ میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے کہ کسی اور ایک میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے اسلامی ملک کے اندر بھی جو ہے اسرائیلی کو وہاں پر ان پر حملہ ہوا ہے، اور ایک ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں غیر جو مسلم ممالک ہیں وہاں بھی اسرائیلیوں کو پر کہیں نہ کہیں کوئی تشدد ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی ذرائع نے دنیا بھر میں یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کے خلاف کارروائی کے خطرے کا سگنل دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ بلا ضرورت جو ہے اسرائیلی یا یہودی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور کوشش کریں کہ وہ اپنے اپنے جن ممالک میں وہ موجود ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے دوسرے الفاظ میں کہ اسرائیلیوں کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف ساری دنیا میں کہیں ایک جسے کہتا ہے چھاپا مار یا کوئی ٹارگٹ کلنگ ٹائپ کی کوئی چیز کا بھی خطرہ ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اور مغرب کا جو کردار ہے، بنیادی طور پر تو یہاں امریکہ کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ امریکہ فوری طور پر کہتا کہ آپ جنگ بندی کریں، دونوں فریقوں کو کہتا، اور فوری طور پر جیسے کہ یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے، یونائٹڈ نیشن نے بھی جو اسرائیل نے جو غازوانہ قبضہ کر رکھا ہے اس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی منع کیا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو امریکہ کا تو فرض یہ بنتا تھا کہ امریکہ یہاں یہی حکم دیتا، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اب جو ہے معاملہ جو ہے انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر ایک اور چیز جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جنگ کے اندر جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس پہ حوالے سے ہمیں ایک اور یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ حماس کے پاس جو ہے کئی اسرائیلی جرنیلز جو ہیں وہ بھی انہوں نے یرغمال بنا لیے ہیں اور ان کو لے کے چلے گئے ہیں، اور ان سے جو ہے ان اسرائیلی جرنیل سے بہت ساری کچھ جو ہے معلومات جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو باقاعدہ وہ لوگ، ظاہر سی بات ہے جان کا جب خطرہ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، تو بہت ساری لوکیشنز اور بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو وہ جو اسرائیلی جو جرنیلز ہیں جو ان کے پاس جو موجود ہیں فوجی، وہ وہاں پہ اسرائیلی تنصیبات یا اسرائیل کے وہ تمام جو خفیہ تہہ خانے وغیرہ، کیونکہ بہت ساری جگہ انہوں نے خفیہ تہہ خانے وغیرہ اسرائیل نے آلریڈی بنائے ہوئے تھے، جہاں تک جس کے ذریعے وہ جا کر مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ لگا کر، یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں، خود سرنگ لگا کر وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، غزہ سے غیر جانبدار جو ذرائع ہیں
انہوں نے بتایا کہ اس قسم کی بھی کچھ معلومات جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے اس وقت ایک رننگ ایشو ہے، اور یہ معاملہ اس وقت بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل یہ کر رہا ہے، اور اسرائیل نے جس طرح اب یہ کہا ہے امریکہ کی حمایت کے بعد کہ اب وہ مکمل طور پر حماس کا خاتمہ کرے گا، اور مکمل طور پر غزہ کی پٹی پر قبضہ کرے گا، اور ان کے خاتمے تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اگر اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ اسرائیل نے مسلم دنیا کے خلاف باقاعدہ ایک جنگ کا اعلان کر دیا، کیونکہ بنیادی طور پر سارا عالم اسلام تو اس تمام صورتحال کے اندر فلسطین کے پیچھے کھڑا ہے قبلہ اول کے مسئلے پر۔ تو اس صورتحال کے اندر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ ساتھ میں پاکستان کے اندر بھی ہم تھوڑا سا بتا دیں اس وقت پاکستان کی، تو اس وقت پاکستان کے اندر بھی ساری دنیا کی خبروں میں اس وقت یہ چل رہا ہے معاملہ، روس یوکرائن کی جنگ کے ساتھ ساتھ وہاں بھی جنگ چل رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ ایسا آ گیا ہے جو کہ ایک جنگ بڑھتی ہوئی پورا مشرق وسطیٰ، کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی ہوں گے، بلکہ پورے ایشیا تک سب جگہ پھیلیں گے۔ اس وقت صورتحال جو پاکستان نے ایک غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالنے کے حوالے سے جو ایک پلان بنایا تھا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ فضل الرحمان نے اس کو زبان کی بنیاد کے پر ان کی مخالفت کی ہے، ساتھ ہی میں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی زبان کی بنیاد پر مخالفت کا اعلان کیا ہے، اچکزئی نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی افسوسناک قدم ہے، کیونکہ جو فیصلہ اس وقت کیا جا رہا ہے، جو غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ ان کو تو نہیں کہا جا رہا جن کے پاس مہاجرین کے کارڈ ہیں یا جو یہاں لیگل ہیں، جن کے پاس ویزا پاسپورٹ ہے، صرف ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن کا کوئی ویئر اباؤٹس نہیں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جن کے بارے میں یہ شک ہے کہ وہ دہشت گردی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نکالے جانے کے اوپر ان 3-4 لوگوں کا اس جسے کہتے ہیں کہ اختلاف پیدا کرنا، اور اس کی سختی سے مخالفت کرنا، اور حتیٰ کہ اس طریقے سے مخالفت کرنا کہ جس سے کہ ایک نفرت کا جواز پیدا کیا جائے، میں سمجھتا ہوں انتہائی خطرناک ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے اس تمام صورتحال کے اندر، کیونکہ معاملہ دب گیا ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت غزہ اور اسرائیل اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس پر توجہ ہے، اور پاکستان کی حکومت بھی دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا تو ہے کہ ہم یکجہتی کرتے ہیں ان کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن نواز شریف صاحب جو ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ آنے سے قبل ہم پہلے بتا چکے کہ انہوں نے کچھ اسرائیل کے لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں، اور اس ایسی صورت کے اندر کیونکہ ان کا گارنٹر بھی اس وقت پس پردہ جو ہے کہیں سے امریکہ اور اسرائیلی ہے، تو ایسی صورت میں نواز شریف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ لوگوں کو سب کو پتہ یہ بات تو اب کھل چکی ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود بھی نواز شریف جو ہیں ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ آنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہاں سے کہا گیا ہے کہ اگر اس بار بھی اگر نواز شریف نہیں آئے، کیونکہ اس مرتبہ جو سیٹ اپ ہے، جو بھی اس وقت ارباب اختیار ہیں، وہ نواز شریف کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور طاقتور بھی ہیں وہ۔ اگر اس وقت بھی اگر نواز شریف نہیں آتے تو پھر اس کے بعد یہ کہ نواز شریف کے آنے کے لیے کبھی بھی شاید کبھی کوئی چانس پیدا نہ ہو۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو بھی صورتحال ہوتی کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔